الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج دیکھتے ہیں کہ جو قرآن کریم کے معجز ہونے کی تیسری وجہ ہے وہ کیا ہے، اور وہ امور غیبیہ پر آگاہ کرنا ہے۔ قرآن کریم کے صفحات ان آیات سے معمور ہیں جن میں آئندہ روح پذیر ہونے والے واقعات کی اطلاع دے دی گئی ہے، اور وہ واقعات بالکل ہو بہو اسی طرح روح پذیر ہوئے ہیں اور روح پذیر ہو رہے ہیں اور قیامت تک روح پذیر ہوتے رہیں گے، جس طرح قرآن مجید نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ ان واقعات کے وقوع پذیر ہونے سے سالہ سال صدیوں پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے آگاہ کر دیا تھا، جو ہمیں احادیث کی شکل میں ملتے ہیں اور قرآن مجید کی آیات کی شکل میں ملتے ہیں۔ اور یہ امر اس حقیقت کی ناقابل تردید دلیل ہے کہ یہ اس ذات مقدس، ذات اقدس کا کلام ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اس کی چند مثالیں پیش کرتے ہیں، آئیے سماعت فرمائیں۔ آیت ہے سورہ الفتح کی 27 نمبر، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ ان شاء اللہ آمنین۔ ترجمہ کیا آیت کا؟ تم یقیناً داخل ہوگے مسجد حرام میں امن و سکون کے ساتھ جس وقت اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 جان نثار مجاہدین کے ہمراہ عمرہ ادا کرنے کے لیے عازم مکہ مکرمہ ہوئے تھے، لیکن کفار مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر مجاہدین اسلام کا راستہ روک لیا اور اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کو کسی قیمت پر بھی مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مسلمانوں کو اپنے احرام کھولنے پڑے، قربانی کے جو جانور وہ ساتھ لائے تھے وہ واپس لانا پڑے، اور بیت اللہ شریف کی زیارت کی حسرتیں دلوں میں دبائے ہوئے واپس جانا پڑا۔ لیکن چند سال بعد ساری دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 10,000 مجاہدین کے ساتھ ایک لشکر جرار کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج کسی میں جرأت نہیں کہ اس لشکر اسلام کا راستہ روکے۔ عرب کے لوگوں نے اتنا بڑا لشکر آج تک دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس سے پہلے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے کوئی نہیں تھا جو منع کر سکے۔ حضور پر نور بڑی شان و شوکت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، مسجد حرام میں پہنچتے ہیں، بیت اللہ شریف کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، طواف فرماتے ہیں، سعی فرماتے ہیں، عمرہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اپنی مرضی سے پھر احرام کھولتے ہیں، کوئی خوف کوئی ڈر نہیں، اور پورے امن و امان سے سارے ارکان ادا کرنے کے بعد بخیریت واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ اپنوں اور بیگانوں سب نے دیکھا اور اس بات کی گواہی دی کہ اللہ نے جو فرمایا وہ پورا ہو کر رہا، لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ تم یقیناً داخل ہوگے مسجد حرام میں امن و سکون کے ساتھ جس وقت اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ عزیزان گرامی قدر، ایک اور آیت سماعت فرمائیں، وَهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ۔
سورہ روم کی یہ آیت نمبر 3 ہے، اور وہ یقیناً ترجمہ ہے آیت کا، اور وہ یقیناً ہار جانے کے بعد ضرور غالب آئیں گے۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل سماعت فرمائیں۔ رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان بڑی زبردست جنگ ہوئی۔ کفار مکہ کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں کیونکہ وہ بت پرست تھے، اور یہ دونوں بت پرست تھے قومیں، اور مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل پر ایمان رکھتے تھے۔ ان کے درمیان جنگ ہوئی، اور جو مسلمان ہیں ظاہری بات ہے وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل پر کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس لیے اہل کتاب ہونے کے ناطے مسلمانوں کی ہمدردیاں جو ہیں وہ رومیوں کے ساتھ تھیں۔ ان کے درمیان یعنی بت پرستوں کے درمیان اور اہل کتاب کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں بت پرستوں یعنی ایرانیوں کو فتح حاصل ہوئی اور رومیوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، جس سے مسلمانوں کو ذرا تکلیف ہوئی، دل میں دل آزاری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی افسردگی کی خاطر اور حزن و ملال کو دور کرنے کے لیے انہیں خوشخبری دی۔ خوشخبری کیا دی؟ وَهُم مِّن بَعْدِهِمْ غَلَبٍ سَيَغْلِبُونَ، یعنی وہ بعد میں غالب آ جائیں گے۔ اے فرزندان اسلام، تم رومیوں کی شکست پر رنجیدہ خاطر نہ ہو، ان قریب تم دیکھو گے انہیں غلبہ نصیب ہوگا اور ایرانیوں کو شکست فاش ہوگی۔ عزیزان گرامی قدر، غور طلب بات ان حالات میں یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان حالات میں نظر آتا تھا کہ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے، بڑی حیرت والی بات تھی، کیونکہ ایرانیوں نے خسرو کی قیادت میں بیت المقدس پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ انہوں نے عیسائیوں کو شکست فاش سے دوچار کر دیا تھا، ان کے ہزاروں سپاہیوں کو لقمہ اجل بنا دیا تھا، حتیٰ کہ رومیوں کی مقدس ترین صلیب بھی ایرانی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ان حالات میں یہ خوش فہمی نہ ہو سکتی تھی کہ اتنی جلدی حالات یوں پلٹا کھا جائیں گے کہ ایرانیوں کو شکست ہو جائے گی۔ بڑے مضبوط تھے، سپر پاور اس وقت کی تھی۔ آج کا تو سپر پاور پاکستان ہے پر مانتا کوئی نہیں، لیکن جرأت نہیں ہوتی کسی کو میلی آنکھ کر کے بھی دیکھا جائے۔ فتنے فساد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ڈالتے رہتے ہیں، سیاسی مذہبی ڈالتے رہتے ہیں، لیکن دیکھا دنیا نے جو سپر پاور اس وقت کی تھی رشیا، اس کو پاکستان نے شکست دی۔ کیوں؟ حضور کریم کی اس خطے پہ نظر ہے۔ پھر دیکھا ساری دنیا نے، یہاں امریکیوں کو، سارے کفار یورپین کو افغانستان سے دم دبا کر بھاگنا پڑا۔ فتنے ڈالتے رہے، اللہ مالک ہے۔ میں دوسری طرف چلا گیا تو ان کو معلوم، جیسے پاکستان جب بنا تھا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ حالات اس قدر پلٹا کھا جائیں گے کہ پاکستان اٹامک پاور بن جائے گا، اسلامک اٹامک پاور بن جائے گا۔ اصل میں وطن سے محبت ایسی ہے، بات کرنا پڑ جاتی ہے، لیکن بس پاکستان از دا اسٹرانگیسٹ کنٹری سپر پاور آف دی ورلڈ، اللہ کے فضل سے۔ جس نے اس میں حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے اجر عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایرانیوں کو شکست ہوگی اور رومی فتح یاب ہو جائیں گے، لیکن بڑے تھوڑے عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد پورا ہو کر رہا، اور نبی مکرم رؤوف الرحیم نے اپنے رب کریم کی طرف سے جو خوشخبری سنائی تھی عملی طور پر اس کی تکمیل ہوگی۔ ان حالات میں رومیوں کو فتح کی خبر دینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے جو حالات کو جانتا ہے، حال و مستقبل کو جانتا ہے، غیب کو جانتا ہے، ظاہر کو جانتا ہے، باطن کو جانتا ہے، دلوں کے بید کو جانتا ہے۔ وہی تو ہے لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو جو شکست کو فتح اور فتح کو شکست میں تبدیل کرنے کی قوت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس آیت میں جو پیشین گوئی کی گئی تھی اس سے بھی واضح طور پر معلوم ہوتا ہے یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا، خداوند قدوس کا یہ کلام ہے جو عالم الغیب والشہادہ کی شان کا مالک ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم